مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، مستونگ میں خودکش دھماکہ، جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت ہی افسوسناک اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوس پر حملہ. خیر، یہ حملہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. آپ اگر ماضی میں جائیں اور غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نشتر پارک میں عید میلاد النبی کے جلسے پر ہی حملہ ہوا. پھر آپ آگے آئیں تو پھر پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال بھی حویلیہ میں عید میلاد النبی کے جلوس میں اسٹریٹ فائر کیے گئے. اور پھر اس سال اس ماہ ربیع النور شریف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاقان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکال کر جا رہے ہیں اور پھر خودکش دھماکہ ہوا جس میں 1 2 10 15 نہیں بلکہ کئیوں لوگ شہید ہوئے. اور آپ دیکھیں اگر اس ویڈیو کو کہ جس میں مستونگ کی شہادتیں نظر آ رہی ہیں تو آپ کسی کا بھی پراپر طور پر جسم نہیں دیکھ سکیں گے. ہم دیکھیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ اہل سنت ہی زد میں کیوں آتی ہے، فرقہ واریت ہی زد میں کیوں آتی ہے، مسلکی طور پر ہی دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ کیوں کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایسا بھی ایک طبقہ ہے کہ جو بے حیائی کا پیکر ہے، بے شرمی کا پیکر ہے. جب وہ اپنے جلوس کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے لیے سیکیورٹی فورسز ایک بندے کے لیے 10 بندے سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. جب بھی اہل سنت کا کوئی جلوس نکلتا ہے، اہل سنت کی کوئی ریلی نکلتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کئیوں دور تک کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ ان کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا معاذ اللہ اہل سنت جو ہے وہ یتیم ہے؟ معاذ اللہ اہل سنت کا کوئی وارث نہیں ہے؟ اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت جماعت یتیم ہے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، اس کو کوئی بھی اٹھانے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے منسلک یہ جماعت اہل سنت، یہ عشاقان رسول شہادت کے عظیم مرتبے پر تو فائز ہو چکے، لیکن ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ یہ شہادتیں، یہ جلوس میں اس طرح کے دھماکے ہو کیوں رہے ہیں، اہل سنت ہی اٹیک کی زد میں کیوں آ رہی ہے، اہل سنت پر ہی ٹارگٹ کلنگ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ وجہ بتانے لگتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کام انڈین ایجنسی رو کا کام ہے اور ایجنسی نے مان بھی لیا ہے. یہ پاکستانی عوام کو جس طرح بہت سارے چورن دیے جا رہے ہیں اسی طرح ایک اور چورن بھی کہ یہ رو ایجنسی کا کام ہے. اگر یہ رو ایجنسی کا کام ہے تو سوال یہ ہے کہ رو ایجنسی پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کیا کر رہی ہے؟ یہ تو تمہاری ناکامی ہو گئی سراسر کہ رو ایجنسی پاکستان میں رہ کر، بلوچستان میں رہ کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں بم دھماکے کر کے پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، پاکستان کی عزت میں، پاکستان کی ناموس پر حرف آ رہا ہے. یہ تو کوئی جواب ہی نہ ہوا نا. بہرحال ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ ہمیشہ سے اہل سنت جماعت پر اس طرح کا امتحان آتا رہا، اس طرح کا کڑا وقت آتا رہا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسمبلیوں میں، اگر صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں اہل سنت کا
کوئی بھی ممبر نہیں ہے تو کیا اہل السنت جو ہے یتیم ہے؟ اہل السنت کے ممبر، کسی ممبر کی سیٹ نہیں ہے اگر ان میں، تو کیا اہل السنت یتیم ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اہل السنت کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، وہ اولیاء عظام ہیں، وہ علماء کرام ہیں، تو پھر اہل السنت جماعت پر اس طرح کا کڑا وقت ہر وقت کیوں؟ بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت مقتول قاتل کو لے کے آئے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یا اللہ تو اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے؟ تو پھر وہ قاتل کہے گا کہ میں نے اسے قتل کیا اور میں نے فلاں کی حکمرانی میں قتل کیا اسے۔ یار وہ بھی تو حکمران تھے نا، کہ جو کہتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور پھر آج کے حکمران کہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، ہمارے حکمران بھی خاموش، ہماری میڈیا بھی خاموش، اور پھر ہمارے وہ لوگ جو ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں سب خاموش۔ کیا وجہ؟ کیا بلوچستان لاوارث ہے یا وہ لوگ لاوارث ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں نکلے تھے؟ ان سب کا جواب اہل السنت مانگتی ہے، اہل السنت کو یہ جواب چاہیے۔ اور یہ جو تفرقہ بازی ہے، یہ ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ ساری وجوہات، یہ ساری چیزیں اہل السنت جواب مانگتی ہے، اور پھر اگر ہے کوئی جواب دینے والا تو وہ ضرور جواب دے اہل السنت کو۔ اللہ رب العزت جتنے بھی مستونگ میں شہید ہوئے دھماکے میں، اللہ رب العزت ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر ہی شہید ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں نکلے تھے اور پھر شہید ہو گئے، یقیناً یہ اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم